امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت یہ ایک عظیم واقعہ ہے۔ جناب امام علی مقام علیہ السلام ان کے مٹھی بھر رفقا جن کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں یزیدی لشکر کھڑا ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام حق کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں، دین کے احیاء کے لیے نکلے ہیں، اسلام کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کسی ذاتی منفعت کے لیے نہیں نکلے، جاہ و حشم کے لیے نہیں نکلے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ مدینہ نہ چھوڑتے یا پھر مکہ المعظمہ میں قیام پذیر رہتے، وہاں زیادہ آپ محفوظ اور مامون تھے۔ مگر امام حسین علیہ السلام جانتے تھے، آگاہ تھے، واقف تھے اس بات سے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے یہ پیشین گوئی کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ بھی جانتے تھے، سیدہ کائنات بھی اس بات سے واقف تھیں، خود امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بھی اس بات سے آگاہ تھے۔ یہی سبب ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کی جانب بڑھتے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کی خاطر نکلا ہوا ہوں، اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوا ہوں، میرا مقصد حق کی سربلندی ہے، اور حق کی سربلندی کے لیے جان بھی اگر دینا پڑے تو پھر دی جاتی ہے، اور اس بات کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ثابت کیا ہے۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کا یہ دن اہل بیت عظام کے لیے کتنا کڑا تھا، کتنا مشکل تھا، اس کا تو ہمیں اندازہ حالات اور واقعات سے ہوتا ہے، لیکن یہ احباب تو امتحان گاہ میں تھے نا، امتحان دے رہے تھے، اور امتحان میں کس طرح سے سرخرو ہوئے کہ امام علی مقام علیہ السلام کو بظاہر قتل کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ۔ دیکھنے میں یوں لگتا تھا کہ یزیدی جس مقصد کے لیے نکلے تھے انہوں نے شاید وہ پا لیا تھا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا قطعی نہیں ہے۔ کامیابی نے تو امام حسین علیہ السلام کے قدم سرزمین کربلا پر چومے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ ادھر امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت ہوئی، ادھر گویا اسلام کو ایک نئی زندگی مل گئی ہے، دین کو ایک نئی زندگی مل گئی ہے، ورنہ تو یزید جیسی شخصیت، اس کے رفقا، اس کے ساتھی، اس کے معاونین
وہ تو اسلام کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں. یزید کا کردار بتا رہا ہے، یزید کا کردار بتا رہا ہے، کھل کھل کر بتا رہا ہے کہ یزید کیا تھا اور کیا چاہتا تھا. اگر امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام مزاحمت نہ کرتے، ڈٹ کر کھڑے نہ ہو جاتے، کلمہ حق بلند نہ کرتے، یہ جو دین آج ہمیں اپنی اصل حالت میں ملا ہے، شاید یہ اس طرح سے ہمارے پاس نہ ہوتا. 10 محرم الحرام کا دن، عاشوراء کا دن، ویسے تاریخی اعتبار سے بھی بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے. کائنات ارضی و سماوی کے ظہور میں آنے کا دن، چاند تاروں اور سورج کی تخلیق کا دن، جنت اور دوزخ کے بننے کا دن، ابتلاؤں اور آزمائشوں کا دن، امتحانوں میں کامیابی کا دن، حق اور باطل کے مابین مارکے کا دن، ملائکہ مقربین کی تخلیق کا دن، لوح و قلم کے نقوش کے ترتیب دیے جانے کا دن، قیام عرش اور قیامت بپا ہونے کا دن، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا دن، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نعرے نمرود میں گلزار ہونے کا دن، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح اور نمرود کی شکست کا دن، فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کا دن، جناب ادریس علیہ السلام کی بلندیوں کا دن، جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کا کنارے پہ لگنے کا دن، جناب یوسف علیہ السلام کی زندان سے رہائی کا دن، اور ادھر دیکھیں کہ یہی وہ دن کہ جس کے اندر بڑے بڑے امور پیش آئے ہیں، جو ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے. ماضی میں بھی اس دن کی بڑی ہی اہمیت ہے، مستقبل کے حوالے سے بھی اس دن کی بڑی اہمیت ہے کہ حضور ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق قیامت کا قیام بھی اسی دن ہونا ہے. جب اس کی تاریخی اہمیت ہمارے ذہنوں کے اندر آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جب 61 ہجری میں اس دن کو ہم دیکھتے ہیں جناب امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے قریبی رفقا، اعزاء، اقربا کی شہادت کا دن، جو اس دن کو اور بھی عظیم سے عظیم تر بنا رہا ہے، جو اس دن کی تاریخی حیثیت پہلے سے تھی، وہ تو اپنے مقام پر تھی، مگر امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت جب 10 محرم کے دن ہوئی تو اب یہ قیامت تک یہی دن امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور ذکر حسین سے آباد رکھا جائے گا.
کون امام حسین؟ سامنے یزید کی فوج کھڑی ہوئی ہے، ہزاروں کی تعداد میں، کس سے مقابلے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ کون امام حسین؟ جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کے لیے ختم مرتبت علیہ السلام فرما رہے ہیں حسین منی وانا من حسین۔ کون امام حسین؟ وہ امام حسین کہ جن کے سینے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جلوہ بار تھا، جن کی رگوں میں حیدر کرار کا خون گردش کر رہا تھا، جن کے خون میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دودھ کی طہارت رچی بسی تھی۔ کون امام حسین؟ خون سے جس کے بنائے شرع محکم ہو گئی، جس کی قربانی سے تنظیم دو عالم ہو گئی، بزم باطل جس کا نعرہ سن کے برہم ہو گئی، بزم باطل جس کا نعرہ سن کے برہم ہو گئی، جس کی خونی آستین ملت کا پرچم ہو گئی، جس کی قربانی سے باطل کا کلیجہ کٹ گیا، جس کی قربانی سے باطل کا کلیجہ کٹ گیا، سامنے تھا جو ہزاروں کے اکیلا ڈٹ گیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، جن کا دعویٰ تھا کہ حکومت کی پائیداری کا راز روحوں پر حکومت کرنے سے ہے، محض جسموں پر نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے اس عظیم دعوے کی دلیل بن سلطنت کا دار و مدار مملکت ارواح پر تھا۔ پھر آپ جس میں نازنی کٹ جانے پر بھی ان کی حکومت مومنوں کے قلوب و ارواح پر تا ابدل آباد قائم اور دائم ہے۔ یزید کا خیال تھا کہ میرے ظلم و جبر کی تلوار ان کا گلا کاٹ دے گی تو انسانیت مر جائے گی، مگر خون حسین کا پیغام تھا، ظلم سے انسانیت مجروح ہو سکتی نہیں، ظلم سے انسانیت مجروح ہو سکتی نہیں، جسم ہو سکتا ہے فانی، روح ہو سکتی نہیں۔ کون امام حسین علیہ السلام جو مینارہ نور، پیکر استقلال ہے، مجسمہ استقامت، شان رب ذوالجلال؟ کون امام حسین جس کا عشق بھی بے مثال ہے اور حسن بھی بے مثال ہے، جس کی قربانی بھی بے مثال ہے اور عزم بھی بے مثال ہے، جس کی قوت لا یزال ہے، جس کا کارنامہ لا فانی و لا زوال ہے۔ جوش نے کہا تھا ہاں اب بھی جو مینارہ عظمت ہے وہ حسین، اب بھی جو محو درس شہادت ہے وہ حسین، جس کی نگاہ مرگ عداوت ہے وہ حسین، آدم کی جو دلیل شرافت ہے وہ حسین،
واحد جو ایک نمونہ ہے ذبح عظیم کا، واحد جو ایک نمونہ ہے ذبح عظیم کا، اللہ رے انتخاب خدائے حکیم کا۔ کون حسین جو کئی دن کا پیاسا ہے، مگر خود ساقی کوثر و تسنیم ہے، جو ریگزار کربلا میں ذبح ہو رہا ہے، مگر وارث سے خلد نعیم ہے۔ کون حسین جس کی قربانی تفسیر ذبح عظیم ہے، جو خاک و خون میں لتھڑا ہوا بھی لائق تعظیم ہے، جس کا احترام رسول کریم ہے، جس کی شان رؤوف الرحیم ہے، جو جنت و کوثر کا قسیم ہے، کربلا کے طور کا کلیم ہے۔ کون؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ کون ہے حسین جس نے سمجھایا کہ شان امریت کچھ بھی نہیں، جس نے سمجھایا شان امریت کچھ نہیں، قوت حق کے علاوہ اور قوت کچھ نہیں، دل غنی ہے گر تو یہ دولت حکومت کچھ نہیں۔